الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فمن الذی فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلوات کے بعد اسی آیت کے بارے میں گزشتہ نشست میں کچھ گزارشات میں نے پیش کی تھیں کہ خداوند قدوس کا ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے۔ کسی کو امیر بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مالک، کسی کو مملوک، کسی کو رزق زیادہ دیا اور کسی کو اتنا کم دیا کہ وہ نان شبینہ کو بھی ترستا ہے۔ تو فرمایا کہ فَمِنْكُمْ غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ، تمہارے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو غنی ہیں، مالدار ہیں، صاحب ثروت ہیں، و فقیر، اور کچھ لوگ فقیر ہیں، نان شبینہ کو ترستے ہیں، افلاس کا شکار ہیں۔ و مالکن و مملوکن، تم میں سے وہ بھی ہیں کچھ مالک ہیں اور کچھ مملوک ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جس دور میں قرآن نازل ہوا، یہ کنیزیں اور غلام کا سلسلہ یہ کوئی اسلام نے شروع نہیں کیا، اسلام سے پہلے سے یہ کام چلا آتا ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کے حالات و واقعات کے اندر بھی ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بابل سے ہجرت فرما کر آپ مصر میں تشریف لے جاتے ہیں اور مصر سے ہوتے ہوئے پھر آپ شام میں پہنچے، اسی اسنا کے اندر ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ فرعون مصر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان کو دیکھ کر اپنی بیٹی کو بطور کنیز کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا، جن کا اسم گرامی حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، وہ فرعون کی بیٹی تھی۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی بندہ جو پہلے سے غلام نہیں ہے اس کو وہ غلام نہیں بنا سکتا، چاہے اس کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھتیجا ہو، بھتیجی ہو، کسے باشد۔ لیکن یہ بات پرانے دور کی ہے، ان کے دور میں یہ بات ہوگی کہ فرعون نے اپنی بیٹی کو تحفۃً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت میں دے دیا۔ پھر حضرت سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ کی فرمائش پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی فرما لی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد چلتے ہیں، داؤد علیہ السلام کے حرم کے اندر کافی تعداد میں کنیزیں تھیں۔ سلیمان علیہ السلام کے حرم کے اندر، جیسا کتابوں کے اندر موجود ہے، سینکڑوں کے حساب سے کنیزیں تھیں۔ اور اس کے بعد یہ دور چلتا آیا تو پہلے کنیزوں کا، غلاموں کا رواج تھا، جیسے کہ ہمارے دور میں کیٹل مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ فروخت کرتے ہیں۔ کرسی ادھر، ہاں جی، آپ کیٹل مارکیٹ میں جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے، جانور بکنے کے لیے آتے ہیں اور آپ ان کو خریدتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور کے دور میں، حضور سے پہلے دور میں یہ تھا کہ باقاعدہ طور پر
انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی، اس کے اندر مرد بھی بکتے تھے، عورتیں بھی بکتی تھی، بچے بھی بکتے تھے، لڑکیاں بھی بکتی تھیں. یہ سارا معاملہ چل رہا تھا. یہ سلسلہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا، اور یہ سلسلہ باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ جس طریقے سے آپ جانوروں کی نسل کو باقی رکھنا چاہیں تو کیا کرتے ہیں جی؟ اپنے ریوڑ کے اندر میل رکھتے ہیں، فیمیل رکھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر توال و تناسل ہوتا ہے، ان کی نسل کی افزائش ہوتی ہے. اسی طریقے سے ان کے ہاں غلاموں کی منڈیاں ہوتی، کسی کے پاس ملکیت، تجارت تھی، کاروبار تھا، کسی کی ملکیت میں اندر 100-200 تک یعنی غلام اور کنیزیں ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ کرتے کہ ان کے آپس میں شادی کر دیتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی اولاد ہوتی وہ بھی آگے جو مالک ہے نا کنیز کا، وہ اسی کی ملکیت ہوتی. جس طریقے سے عام جانوروں کے اندر افزائش نسل کرتے ہیں، اس طریقے سے غلاموں اور کنیزوں کے اندر بھی یہ افزائش نسل ہوتی. ایک طریقہ یہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب دو قبیلے، دو ملک آپس میں ان کی جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، ایک فتح یاب ہوتا ہے، ایک ناکام ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جو مفتو ہوتا ہے اس کے بندے بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی گرفتار ہو جاتی ہیں. اب وہ جو گرفتار ہو کر آتے جنگی قیدی جن کو کہتے ہیں، وہ فاتح فوج کی ملکیت ہوتے جی. وہ یہ ہوتا کہ وہ ان کو غلام اور کنیزیں بنا کر وہ جو اس دور کے لڑنے والے قاتل، مطلب ہے جہاد کا جنگ کرنے والے ہوتے، ان کے اندر تقسیم کر دیتے. اور اگر وہ پورے تقسیم نہ ہو سکتے ہوں، مثال کے طور پر 40 یا 50 لوگ گرفتار کر کے لائے، اس میں کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، مختلف ایج کے. جو فاتح ہیں ان کی تعداد فوج کی بہت زیادہ ہے، اب ان کے برابر تقسیم تو ہو نہیں سکتے. اس کا طریقہ یہ ہوتا کہ پھر وہ منڈی میں وہ جو غلام اور کنیزیں وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بیچ دیتے. بیچنے کے بعد یہ ہوتا کہ وہ پیسے جو آتے وہ پھر فوج کو بطور تنخواہ کے ان کو دیے جاتے. یہ سلسلہ حضور سے پہلے یہ چلا آ رہا تھا. اب حضور کے دور میں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو دو کے درمیان سودا ہوتا ہے نا، وہ ایک بندہ کینسل نہیں کر سکتا، وہ دونوں بندے مل کر کر سکتے ہیں. مثلا ہمارے ہاں فقہ کے اندر اصول موجود ہے، ایک بیع ہوتی ہے، ایک اقالہ بیع، یعنی بیع کو ڈسمس کرنا، فنش کرنا، ختم کرنا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو بندوں نے مل کر کوئی چیز ایک بندے نے دوسرے سے خریدی. اب اس بیع کو آپ اس ایگریمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ون وے ختم نہیں کر سکتے جی. وہ دونوں کی رضامندی کے ساتھ وہ یہ ہوگا کہ وہ ایگریمنٹ کینسل ہو سکتا ہے. اب چونکہ جنگ کا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ لڑائی میں جاتے، اب بندے گرفتار ہو کر آ رہے ہیں، اگر ان کو ایک پارٹی کو فتح ہوئی تو دوسروں کے غلام بن کر وہ ان کی ملکیت بن گئے. اگر ان کو شکست ہوئی تو ان کے مرد عورتیں جو گرفتار ہوئے وہ ان کے غلام بن گئے. اب یہ معاملہ یک طرفہ ختم نہیں ہو سکتا. دونوں پارٹیاں آپس میں یہ ایگریمنٹ کریں کہ آج کے بعد ہمارے درمیان جب جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، تو جو بندے ہمارے گرفتار آپ کریں گے یا آپ کے بندے ہم گرفتار کریں گے، آج کے بعد ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ وہ جو مفتو افراد ہیں ان کو آپ غلام نہیں بنائیں گے. پھر یہ بات ختم ہو سکتی ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کام چلا رہا تھا. اب حضور اگر ختم کر دیتے، فنش کر دیتے کہ آج کے بعد تم کسی مرد کو، کسی عورت کو، مفتو قوم کے مرد عورت کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، تو یہ آرڈر کون مانتا؟
مسلمانوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ وہ کسی کو غلام نہ بنائیں. اگر مسلمانوں کو شکست ہو تو غلام بنتے. دوسروں کے لیے تو ایسا آرڈر کوئی نہیں تھا. تو یہ ختم نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ دونوں پارٹیاں مل کر کوئی ایسا لا ایسا قانون نہ بنائیں. البتہ سرکار نے اس غلامی کو اتنا کم کیا کہ برائے نام رہ گئی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو شرعی ہمارے اسلامی نقطہ کفارہ زہار ہوتا ہے جی، تو اس کی جو جرمانہ ہے ادا کرنا، اس کے اندر ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کریں گے خرید کر. آپ عہد کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں اور قسم توڑ دیتے ہیں، اس کے جرمانے میں بھی ایک طریقہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے. روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں، اس کی سزا میں ایک شک کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے. ویسے بھی حضور نے فضیلت فرمائی کہ بے شمار، مطلب یہ ہے کہ ترکیب فرمائی کہ غلام کا آزاد کرنا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی افضلیت کی بات ہے. چنانچہ یہ ہوتا کہ صحابہ کرام یہ کرتے، جو صاحب ثروت ہوتے وہ یہ کرتے کہ غلام خرید کر ان کو آزاد کرتے. جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے متعدد غلام خریدے اور ان کو آزاد کر دیا. اس لیے دیگر صحابہ کرام نے بے تحاشا جو صاحب ثروت لوگ تھے وہ غلام خرید کر ان کو آزاد کرتے. اب جو غلام تھے ان کے لیے بھی شریعت نے ایک اصول بنایا جی. وہ اصول یہ بنایا کہ غلام کے اندر آپ نے کو کنیز ہے، آپ اس کے ہم بچہ پیدا ہو گیا، یعنی مطلب یہ ہے وہ آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کی کنیز ہے. اس کے ہم بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ ام ولد ہوگی، اب اس کو آپ بھی نہیں بیچ سکتے جی. اسلام کا قانون ہے کہ آپ ام ولد کو بیچ نہیں سکتے. اسی طریقے سے ایک طریقہ ہے مکاتب کا. کوئی غلام اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، مثلا دیکھیں شریعت مطہرہ نے مرد کو اختیار دیا ہے. یہ جو رشتہ بنا ہے نا دو لفظوں سے، ایجاب اور قبول سے، ہمارے اکثر و بیشتر کہتے ہیں وہ رشتے آسمان پر بنتے ہیں. نہیں، یہ آسمان پر نہیں بنتے، یہ ہم بناتے ہیں. آسمان پر رشتے بنتے ہیں، یعنی باپ کا بیٹے کا، یعنی کوئی بندہ اپنی مرضی سے باپ بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے. کسی کو اپنی مرضی سے بیٹا بنانا چاہے تو بیٹا تو وہی ہوگا جو اس کے گھر میں پیدا ہوگا. بیوی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. یہ کوئی آسمان پر نہیں بنتے، یہ ہم بناتے ہیں. ہمارے بنائے ہوئے رشتے کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو خدا رشتہ بناتا ہے. یہ بات سمجھ گئے نا جی. برس بھی تذکار کر دیتا ہوں. حضور کی اولاد کا رشتہ کس نے بنایا؟ اللہ. بیویوں کا رشتہ کس نے بنایا؟ حضور نے. اللہ کا بنایا ہوا رشتہ دائمی ہوتا ہے، ٹوٹ نہیں سکتا. اپنا بنایا ہوا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ سکتا ہے. یعنی دو ایجاب قبول سے ایک بیوی بن گئی، ایک لفظ طلاق کا کہا تو رشتہ ٹوٹ گیا. اب بیوی خامد ہے نہیں. نہیں ہے. اب باپ بیٹے کا رشتہ تو وہ تو اللہ بناتا ہے جی. اب بیٹا لاکھ کہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، جو اللہ نے بنایا وہ کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے؟ باپ آگ کر سکتا ہے لیکن ابنیت کو ختم نہیں کر سکتا جی. العاقل یکفی الاشارہ. ہاں جی. تو عرض یہ کر رہا تھا
ایک جیسے نکاح کا معاملہ ہے نا، مرد کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اب بیوی اپنے خاوند کو طلاق تو نہیں دے سکتی، لیکن طلاق کے لیے ڈیمانڈ کر سکتی ہے۔ یعنی مرد کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ طلاق دینے کا حق عطا کیا، بیدی عقدۃ النکاح۔ صحیح دے گا تو ٹھیک ہے، غلط طریقے سے دے گا تو اللہ پوچھے گا جی۔ دنیا سے بچ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ نہیں بچ سکتا جی۔ اگر وہ واقعتاً طلاق جو اس نے دی وہ درست تھا، مجبوری تھی، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر بلا وجہ اس نے کسی عورت پر ظلم کیا، طلاق دی، تو اللہ پوچھے گا، لیکن طلاق ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ وہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے۔ عورت کو طلاق کا اختیار تو نہیں ہے، لیکن طلاق ڈیمانڈ کر سکتی، جس کو خلا کہتے ہیں۔ عدالت میں جا کر وہ اپنے مرد سے خلاصی طلب کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جو غلام ہے نا، وہ بھی اپنی آزادی کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ کس سے؟ اپنے مالک سے۔ مالک سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ جناب بات یہ ہے، میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، آپ نے مجھے 10,000 میں خریدا ہے، میں آپ کو نقصان نہیں کرنا چاہتا، اب آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک میری قیمت کیا ہے، 10,000 ہے، 8,000 ہے، جو بھی ہے۔ اب وہ ایگریمنٹ یہ کرتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کی خدمت تو میں کروں گا نا، جو مجھے کرنی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے غلام ہیں، ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور اسی طریقے سے ان کو رکھو، رہنے کا بندوبست کرو جس انداز میں تم خود رہتے ہو۔ ہر آدمی کی استطاعت ہوتی ہے، حضور نے تو جانوروں کے حقوق مقرر کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ آیا، حضور کی بارگاہ میں اس نے اپنے مالک کی شکایت کی۔ حضور نے اس کے مالک کو بلایا، بھائی اس کا مالک کون؟ لوگوں نے بتایا فلاں مالک ہے، فلاں، بلاؤ اس کو۔ آپ نے فرمایا وہ تیرا اونٹ یہ شکایت کر رہا تھا کہ تو اس کو چارہ کم ڈالتا ہے، کام اس سے زیادہ لیتا ہے، لہذا اس کے حقوق ہے، کام اتنا اس سے لے جو جتنا یہ کر سکے، بوجھ اتنا اس پر لاد جتنا یہ اٹھا سکے، اور پیٹ بھر کر اس کو چارہ بھی کھلا۔ تو جنہوں نے جانوروں کے حقوق کا خیال کیا، وہ انسان کے حقوق کو درخورے اتنا کیسے نہ سمجھتے۔ تو غلام یہ اپنے مالک سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ میری قیمت مقرر کریں، جو آپ کی خدمت کرنے کا ٹائم ہے وہ آپ کی خدمت کروں گا، فالتو وقت میں اپنے طور پہ کوئی اور کام کر کے تو پیسے جمع کروں گا۔ جب میں آپ کو یہ پوری قیمت ادا کر دوں قسطوں میں، تو اس کے بعد پھر میں آزاد ہوں۔ اب یہ مالک کے درمیان، غلام کے درمیان یہ کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں جی۔ وہ اس غلام کو مکاتب کہتے ہیں جی، جس کے ساتھ مطلب ہے کہ یہ کتابت ایگریمنٹ ہوا، وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ اور ہے جس کو مدبر کہتے ہیں۔ مالک اپنے غلام سے کہ ایک بار ٹھیک ہے، پتہ نہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر سال ہے، 2 سال 3 سال، تو اتنا سا میری خدمت کرو، میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، یعنی میرے بیٹے، میرے جو وارث ہیں وہ تمہارے مالک نہیں بنیں گے۔ تو یہ بھی اسلام نے ایک طریقہ بتایا غلاموں کو آزاد کرنے کا، ان کے حقوق کا تحفظ کیا۔ کمپلیٹلی حضور نے غلامی کو ختم نہیں کیا، حضور نے اپنی زندگی میں غلام بھی نہیں بنائے،
पहली जंग हुई ना जंग बदर, 70 कैदी मतलब है कि कैद होकर आए। उस कानून के मुताबिक वो जो कैद होकर आए वो क्या होते जी? गुलाम होते ना। हुजूर ने गुलाम नहीं बनाया, हुजूर ने फरमाया इतना इतना फिदिया दो तो तुम आजाद हो। अगर तुम गरीब और फिदिया नहीं दे सकते तो ईच आदमी 10 बच्चों को, अंसार के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दो तो तुम आजाद हो। और जंगें हुई, हुजूर ने अपनी जिंदगी में किसी को गुलाम नहीं बनाया जी। अगर कोई गिरफ्तार होकर आए तो आजाद कर दिया। कबीला बनी तय के साथ जंग होती है, कुछ लोग गिरफ्तार होकर आए। उन गिरफ्तार होने वालों में हातम ताई की बेटी भी थी। जब हुजूर की बारगाह में कैदियों को पेश किया गया तो हातम ताई की बेटी सर से नंगी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कंबल उतारकर, चादर उतारकर उसका सर कवर किया। सहाबा किराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो काफिर की बेटी है। फरमाया बेटी बेटी होती है, वो किसी की भी हो। हुजूर ने तो गैरों के सरों को ढांपा जी। वो इस मौके पर अल्लामा इकबाल के शारे मुझे याद नहीं, वो हुजूर की बारगाह में अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हम हातिम की बेटी से ज्यादा नंगे हो गए। आपने दुश्मन की बेटी के सर को कवर किया था, हम पर भी करम फरमाए। और जिस नबी ने दुश्मन की बेटियों के सरों को कवर किया, उस नबी की अपनी बेटियां मैदान करबला में नंगे सर थी, सर के दुपट्टे छीने गए। बहरहाल हुजूर ने पूछा तू कौन है? उसने कहा कि मैं हातिम ताई की बेटी हूं। तो हुजूर फरमाते हैं उसके बारे में बड़ा सुना है, बड़ा सखी था, बड़ा गरीबों मिस्कीनों की वो खिदमत करता था। जा, मैंने तेरे बाप के सदके में तुझे आजाद किया। तो उसने कहा हजरत, मैं हातिम ताई की बेटी हूं। जब मैं अकेली जाऊंगी कबीले में तो मेरी कौम के अफराद मुझसे पूछेंगे बाकी कबीला किधर गया। मैं उनको क्या जवाब दूंगी? अगर आपने मुझे आजाद करना है तो इनको भी आजाद कर। सरकार ने सबको आजाद कर दिया। वो कहते हैं ना, रहमत खुदा बहाना मी जोयत, बहा नमी जोयत। अल्लाह की रहमत किसी बंदे को बख्शिश करने के लिए, माफ करने के लिए बहाना तलाश करती है, वैल्यू तलाश नहीं करती। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर करम करने के लिए बहाना तलाश करते थे। हुजूर ने किसी को गुलाम नहीं बनाया। बहरहाल खत्म इसलिए नहीं किया, अगर हुजूर इसको खत्म कर देते तो मुसलमानों की हक तलफी होती। इसलिए कि मुसलमान तो किसी को गुलाम नहीं बना सकते, लेकिन वो उनके पकड़े जाएं, वो शिकस्त हो तो दूसरे उनको गुलाम बना सकते हैं। इस ज्यादती की बुनियाद पर हुजूर ने खत्म नहीं किया कि मुसलमानों की हक तलफी ना हो। इनके अंदर जज्बा जिहाद खत्म हो जाएगा। ये सोचेंगे कि भाई हम जिहाद में जाते हैं तो फतह भी हो सकती है, शिकस्त भी हो सकती है। अगर शिकस्त होगी तो फिर हम तो गुलाम बनेंगे, लेकिन अगर हम फाते हों तो खाली हाथ आएंगे, हम उनको गुलाम तो नहीं बना सकते। ये वो काम ये था कि दोनों की तरफ से मिलकर ये मामला खत्म हो सकता था। अलबत्ता हुजूर ने गुलामों के हुकूक वगैरह बहुत कुछ रखे, और ये फिर उसके बाद हुजूर के बाद तो सिलसिला चलता रहा। मिसाल के तौर पर सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उनके दौर में बेशुमार फतवाहत हुई हैं। आपके दौर में शाम फतह हुआ, इराक फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, बड़े इलाके फतह हुए, और बेशुमार आपको माले गनीमत भी मिला, गुलाम और
کنیزیں بھی آئیں۔ چنانچہ غزوہ ایران، جب ایران کو شکست ہوئی نا تو ایرانی لوگ گرفتار ہو کر آئے۔ اس میں ایران کا جو بادشاہ تھا یزدجرد، اس کی 3 بیٹیاں گرفتار ہو کر آئیں۔ 3 بیٹیاں اس کی گرفتار ہو کر آئیں۔ وہ سارے کا سارا مال سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی اور اتنا ہمارے مال ہمارے ہاتھ لگا، مال و متاع، اور یہ غلام اور کنیزیں گرفتار ہو کر ان کو ہم لائے۔ اب قانون جو تھا اس کے مطابق یہ عمل کرنا تھا۔ آپ نے یہ کیا کہ وہ غلاموں کو، اب وہ جتنے مجاہدین تھے سب کے حصے میں تو غلام اور کنیزیں نہیں آ سکتے تھے۔ آپ نے کہا چلو ان کو فروخت کرتے ہیں اور ان کی جو آمدنی ہوگی وہ بیت المال میں جمع کرتے ہیں، اور اسی میں سے پھر مجاہدین جو ہیں ان کو وظیفے دیے جائیں کہ تنخواہ دی جائے گی۔ یکے بعد دیگر غلام وغیرہ بیچے گے۔ اتنے میں یزدجرد کی 3 بیٹیاں، ان کو اکٹھا اسٹیج پر لایا گیا۔ آکشن جو ہو رہی تھی، نیلامی، جب سامنے لایا گیا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں بھائی بولی لگاؤ۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا ہاں بھائی بولی لگاؤ۔ جب بولی لگانے لگے، حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین کی بولی نہ لگائیں، انہا بنات الملوک ہے، یہ بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ آج کیا ہوا؟ شکست ہوئی، گرفتار ہو کر آئی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی بڑی ناز و نام میں، بڑے عیش و طرب میں گزاری ہے۔ انہا بنات الملوک ہے، یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی بولی نہ لگائیں، انسلٹ ہے۔ ہاں یہ کریں فقب منہ، ان کی قیمت لگائیں۔ چنانچہ آپ نے مشورہ کر کے قیمت لگائی جناب۔ جب ان کی قیمت لگائی تو تینوں کو حضور مولا کائنات نے اپنی جیب سے پیسے دے کر خرید لیا۔ یعنی یزدجرد کی 3 بیٹیوں کو آپ نے پیسے دے کر خرید لیا۔ خریدنے کے بعد ایک بیٹی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے کی، جن کا نام مشہور آپ کو پتہ ہے، شاہر بانو، تو اس وقت ان کا شاہ زنا بھی نام ہے، شاہ بانو بھی نام ہے، سلافہ بھی نام ہے، متعدد نام ہے۔ ایک بیٹی آپ نے یہ کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دی، جو سیدنا حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں۔ ایک بیٹی آپ نے محمد ابن ابو بکر کو دی، جو حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں جی، اور ایک ان میں سے اپنے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دی جی۔ یہ 3 کنیزیں آپ نے یہ کیا کہ تینوں کے اندر تقسیم کر دی۔ ایک اپنے بیٹے کو دی، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر کو دی، ایک محمد ابن ابو بکر کو دی، اور پھر ان تینوں کے ہاں عظیم الشان ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر امام حسین کے گھر میں پیدا ہونے والے کون ہیں؟ امام زین العابدین علی بن حسین۔ اور پھر حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر میں سالم بن عبداللہ، جو اپنے وقت کے جلیل القدر تابعی بھی ہیں اور فقہائے مدینہ میں سے۔ اور محمد بن بکر کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں قاسم بن محمد۔ یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ پھر آگے بھی ان کے رشتے ہوئے، یعنی حضرت قاسم، انہوں نے پھر اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت امام محمد باقر کو دیا جی، یعنی اپنے جو ان کے آپ کے اس کے کزن تھے، کزن کے بیٹے کو دیا۔ ان کے گھر میں پھر آگے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ بہت سارے ملا جو جاہل نہیں ہیں ان کو کچھ معلومات نہیں ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا جی۔ تو یہ 3 بیٹیاں آئی ہیں حضور مولا حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضور مولا کائنات نے خریدا اور تینوں کو ان کے حوالے کیا، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے رشتہ داری قائم کی اپنے درمیان، خلیفہ اول کے درمیان، خلیفہ ثانی کے درمیان، اور پھر آگے چل کر ان کے ہاں پھر جو اولاد پیدا ہوئی وہ آپس میں رشتہ دار تھے، پھر آگے تک معاملہ چلا۔ بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ غلامی کا سلسلہ اب ظاہر ہے کہ حضور نے یک طرفہ اس کو ختم نہیں کیا جی، اس لیے کہ مسلمانوں کی حق تلفی تھی، چنانچہ یہ کام سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے کہ جنیوا کانفرنس ہوئی بین الاقوامی طور پر، اور یہ جو لڑتے نہیں ہیں، یہ جو آپ کو برطانیہ کے اندر جتنے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ جمیکے نظر آتے ہیں، یہ جو تنزانیہ میں، جناب یوگنڈا میں، یہ افریقی ممالک کے اندر جتنے لوگ گئے آگے پیچھے، یہ کیا تھے؟ یہ ان کے مختلف لوگوں کے سلیب تھے جی۔ کو برطانیہ کی کالونی ہے، کو ہالینڈ کی کالونی ہے جناب، کو پرتگالیوں کی کالونی ہے، کو اسپین کی کالونی ہے، تو یہ بھی یہی کاروبار کرتے، یعنی جو جنگ ہوتی، گرفتار ہوتے، ان کا اپنا سلیب بنا لیتے، یہ سلیوری کا سسٹم۔ یہ پہلی بار یہ ہوا کہ جنیوا کے اندر کانفرنس ہوئی، اس کے اندر پھر بین الاقوامی طور پر یہ قانون طے کیا گیا کہ آج کے بعد جتنے جنگی قیدی ہوں گے وہ سلیب نہیں بنیں گے، ان کو اذیت نہیں پہنچائی جائے گی، ان سے ان کے ملک کے راز نہیں معلوم کیے جائیں گے، ان کے لیے پھر باقاعدہ قانون بنایا گیا۔ تو اب بحمد تعالیٰ دنیا کے اندر اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو یہ قانون موجود تھا، اس کے حقوق کو پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ فضل بعضکم، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو بعض لوگ ہیں ان کو فضیلت دی ہے، علی بعض، تم میں سے بعض لوگوں پر۔ کس میں فضیلت دی ہے؟ رزق میں۔ تو باقی بھی تقریباً بے شمار ایسے معاملات ہیں، علم سب کے ہاں یکساں ہی ہے، جسمانی قوت یکسانی بہت ساری، لیکن یہ معاملہ رزق کا چل رہا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اندر فضیلت دی۔ کیا مطلب؟ منکم غنی و فقیر، تم میں غنی بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مالک و مملوک، مالک بھی ہیں، مملوک بھی ہیں۔ اس وقت غنی اور فقیر ہیں لیکن مالک اور مملوک نہیں ہیں۔ جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس وقت مالک اور مملوک بھی تھے، اس لیے کلام پاک نے اس حالات کے تحت اس کا ذکر کیا۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق عطا کیا وہ کیا کریں؟ فرمایا فَمَن الَّذِينَ فُضِّلُوا، وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہے، وہ کون ہیں؟ یا وہ غنی ہیں یا وہ مالک ہے۔ ایل موالی، وہ جو مالک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا ہے، غنی ہیں جن کو زیادہ دیا، برادی رزقہم، وہ اس رزق پر سانپ بن کر نہیں بیٹھتے بلکہ وہ رزق کیا کرتے ہیں؟ الا ما ملکت ایمانہم، ان کے جو مملوک ہیں نا، یا جو غنی ہیں ان کے اندر، جو فقیر ہیں ان کے اندر، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو وہ رزق لوٹاتے ہیں، ان کا حصہ ان کو دیتے ہیں۔ ہاں جی، اے بجن علی ما رزقناہم، یعنی اس کو کیا کرتے ہیں، وہ جو رزق ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں، پھر حصے کرتے ہیں۔
ٹوٹل آمدنی نہیں سال کی، اس کے حصے کیے، حصے کر کے یہ میرے لیے، یہ فلاں غریبوں کا حصہ ہے، یہ فلاں غلاموں کا حصہ ہے۔ تو فرمایا پھر وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا وہ کیا کرتے ہیں؟ اس رزق کے پھر ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں جی۔ الا ما رزقناہم من الاموال، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا دی ہے، وغیرہ، اور اس کے علاوہ جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو شرکتم بینہم و بین مالکہم، وہ پھر شریک ہوتے ہیں اس کی ملکیت میں۔ کون؟ وہ غنی بھی اور فقیر بھی، مالک بھی اور مملوک بھی، وہ دونوں کا برابر حصہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُمْ فِيهِ سِوَا، وہ کو غنی احسان نہیں کر رہے فقیروں پر، یا مالک اپنے غلاموں پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ وہ ملکیت میں دونوں برابر ہیں۔ اس مال کے اندر دونوں کا 50-50 حصہ ہے جناب۔ تو فرمایا کہ وَهُمْ فِيهِ، یعنی ایل ممالک والموالی، یعنی غلام اور مالک دونوں کیا ہے؟ فی سوا، برابر کے شرکا شریک ہیں۔ فرماتے ہیں المانا، مطلب اس کا یہ ہے کہ لیس لہم شرکا من مالک فی اموالہم فکیف، ہاں جی، اب یہ کہ اعتراض وارد ہوتا ہے جی، وہ یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ لیس لہم، وہ پیسہ کمانے میں تو شریک نہیں تھے، وہ جو غنی ہیں وہ تو اکیلے اپنا کام کرتے رہے، وہ جو فقیر ہیں وہ تو شریک نہیں تھے۔ مالک کے فیکٹریاں کارخانے چل رہے تھے، مملوک تو اس میں شریک نہیں تھے، تو پھر ان کا حصہ کدھر سے آیا؟ والمعنی، مطلب اس کا یہ ہے کہ لیس لہم شرکا من ممالکہم فی اموالہم، جبکہ وہ جو مملوک تھے وہ اس مال میں اپنے مالک کے شریک نہیں تھے۔ فَكَيْفَ يَجْعَلُونَ بَعْضَ مَالِكَ لِلَّهِ، اب فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ سوچیں کہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی مالک کے پاس جو مال ہے نا، خرچ کرنے میں غلام بھی اتنا ہی شریک ہے اس کے اندر، اس کا بھی حصہ ہے۔ مالدار کے مال میں غریب کا بھی حصہ ہے۔ اور کلام پاک میں نے پچھلے جمعے وہ آیت کی تھی وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے مال کے اندر جو تمہارے دروازے پر سائل آتا ہے نا، اس کا بھی حق ہے، اور جو ڈس ایبل لوگ ہیں، اپاہج لوگ ہیں، کوئی لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اندھے کانے، کوئی روزی نہیں کما سکتے، معذور ہیں، فرمایا کہ ان کا بھی حق ہے تمہارے مال۔ ہاں جی، تمہارے دروازے پر آتے ہیں تو وہ بھیک مانگنے نہیں، اپنا حق لینے آتے ہیں، اس کا بھی حق ہے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ بات آگے چلنے سے پہلے، یہ رزق سب کو کون دیتا ہے؟ مالکوں کو۔ یہ غنیوں کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اور وہ ان کا اپنا نہیں، جو غریب ہے ان کا بھی حصہ ہے، جو غلام ہے ان کا بھی حصہ ہے۔ تو اللہ اس پر قادر نہیں ہے جو سارا کا سارا مال غنیوں کو دے، فقیروں کو دے دیتا نا، با ان کا حصہ بجائے ادھر دے کر اللہ تقسیم کروا رہا ہے تو اللہ اپنے پاس سے دے دیتا نا۔ تو وہ اس بات پر قادر ہے یا نہیں؟ اچھا، اگر اللہ ایسے کرتا تو دنیا میں زکوٰۃ کا نظام قائم ہو سکتا تھا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ مقرر کیا ہے ہمارے امتحان کے لیے کہ تم میری رضا کے لیے اپنا مال بھی خرچ کر سکتے ہو یا نہیں،
اور میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، نفل پڑھنا بڑا آسان ہے، یہ ساری باتیں آسان ہیں، پیسے خرچ کرنے بہت مشکل ہیں، ہاں بڑی دشواری ہے۔ جب آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، مسجد میں آتے ہیں، چندے کی اپیل ہوتی، جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، تو پھر وہ ہاتھ جیب میں نہیں ادھر پڑتا ہے، وہ کیا کرنے لگا ہے، ہاں اجے تے مطلب تیرے گھر میں فلاں چیز بھی درکار ہے، فلاں فلاں بھی، بہرحال اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ثواب کا نصاب ڈفرنٹ رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ من جا بالحسنات فلہ عشر امثالہا، اینی کائنڈ آف نیکی، آپ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، جو بھی کریں جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سے 10 گنا زیادہ تمہیں اس کی مزدوری دیں گے، ہیں جی، یعنی جو تم نے کام کیا نا ٹائم 10 گنا زیادہ میں اس کی مزدوری تمہیں دوں گا۔ نماز ایک پڑھ سو، ثواب 10 کا، پاؤنڈ ایک دو گے، ثواب 10 کا۔ یہی وجہ ہے کہ ایکچوئل نمازیں کتنی فرض ہوئی تھیں؟ 50، باقی کتنی رہ گی؟ 5 × 10 50۔ اب بھی وہ سلسلہ یہ ہے کہ ثواب ہمیں 50 کا مل رہا ہے، ہاں پڑھتے ہم 5 ہیں، ثواب کتنی کا ملتا ہے؟ 50 کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصاب مقرر کیا، من جا بالحسنات فلہ عشر امثالہا۔ مال کا نصاب اللہ نے علیحدہ فرمایا اس لیے کہ وہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ جو لوگ اللہ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز کا نصاب 10 گنا، پاؤنڈ کا نصاب 700 گنا، 700 ٹائم۔ 1 پاؤنڈ دو گے ثواب کتنے کا ملے گا؟ یہ منیمم ہے، منیمم۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ فرماتا ہے کہ اس خرچ کرنے والے کے اللہ خلوص کو دیکھتا ہے، اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کو کئی گنا کر دیتا ہے، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 5 گنا۔ اب آدمی سوچتا ہے یہ کام بڑا مختصر ہے، مزدوری بہت مل رہی، تو اگر یہ دنیا میں فیکٹری کارخانوں والے بھی ایسے کام کریں تو ہفتے کے اندر کیا ہوگا؟ بینکرپٹ۔ نہ مثال کے طور پر دیکھیں، کاروبار وہ فیکٹری ہے، وہ یہ کرے کہ لیبر مثلا 11 پاؤنڈ پر آور ہے، وہ 100 پاؤنڈ کر دے جی، یا 1000 پاؤنڈ پر آور کر دے، تو کیا ہوگا پھر؟ مہینے 2 مہینے کے بعد معاملہ ختم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ واسع علیم، وہاں بینک کرپسی کا کوئی امکان نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ وہاں کسی طرح کی کمی نہیں ہے، بات سمجھ گئے جی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کا نصاب اور رکھا ہے، باقی عبادات کا نصاب اور رکھا ہے۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، جمعہ پڑھاتا ہوں نا جی، تو یہ ہوتا ہے کہ خطبے سے پہلے وہ لوٹا وغیرہ پھیرتے ہیں، کو مساجد کے مصارف ہوتے ہیں۔ اب جب لوگ وہ جاتے ہیں نا، وہ لوٹا آگے، بعض بندے ہوتے ہیں وہ مراقبے میں ہوتے ہیں، میں تکیہ ہی کوئی ہے جی۔ اچھا بعض ایسے کرتے ہیں، اس سے پہلے سنتے نہیں تھے نا، وہ سنتے مطلب لمبی کر دیتے ہیں تاکہ وہ لوٹا گزرنے تک ہم سلام نہ پھیریں، اس مصیبت سے بچ جائیں۔ اچھا بعض ایسے کرتے ہیں خالی ہاتھ اندر گیا اور نکال لیا۔ اچھا بعض ایسے کرتے ہیں کہ آج کل وہ جو پینی 2 پینی کی تو ویلیو کوئی نہیں نا،
وہ گھر میں بچوں کو اکٹھے کر رکھتے ہیں تو جیب میں ڈال کر 5-10 پینس لے آتے ہیں، وہ پھر زور سے بات جمعے والے دن وہاں ڈالتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ جمعہ پڑھنے تو وہ آگے، نماز کے لیے آگے، 5 پاؤنڈ نہیں نکال سکتے۔ جمعہ پڑھنا آسان ہے، 5 پاؤنڈ نکالنا مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ سب کو علادہ دیا ہوتا تو زکوٰۃ کا نظام کیسے ہوتا جی؟ پھر اللہ کے بندوں میں جو سخی لوگ ہیں، سخاوت کرنے والے، پھر ان کی سخاوت کا پتہ کیسے چلتا جی؟ اگر ہر آدمی کے پاس اپنا ہی ہوتا جی تو ان کو کیسے پتہ چلتا؟ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال اس کا دیا ہوا ہے، وہ اس بہانے سے ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں مال دیا، دوسرے کو نہیں دیا جی، اس لیے فرمایا کہ تاکہ اگر میں اس کو دے دیتا اس کے پاس بھی اتنا ہی ہوتا تو آپ سخاوت کس پر کرتے جی؟ وہ ایک دور ایسا بھی ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور میں جب فتوحات ہوئی نا، صحابہ کرام مرفع الحال ہو گئے، صاحب سربت ہو گئے، فتوحات ہوئی، مال غنیمت آئے، تو معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اب وہ پیٹ پر پتھر باندھنے والا کا زمانہ گیا، کئی دن بھوکا رہنے کا زمانہ وہ گیا، چند کھجوروں اور ایک گلاس پانی پر گزارا کرنے کا بھی زمانہ گیا۔ اب تو دولت کی ریل پیل تھی ہے جی، اور اس لیے حضور نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے وہ۔ اب اس کے بعد جب زمانہ آیا نا، تو جب ان لوگوں کے اندر صحابہ کے دور سے کام شروع ہو گیا نا، مال و متاع ثروت آئی، جو مال آیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت بڑھتی گئی۔ ایک زبوں والی یہ بھی ہے، اس کثرت مال نے امت کے کردار کو خراب کیا۔ ہاں جی، خیر کافی فتوحات ہوئی۔ پہلے اصول یہ تھا کہ یہ جو زکوٰۃ کا نظام نہیں، یہ باہر صوبوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے بعد وہ مدینہ پاک میں بھیجتے، یعنی تاکہ وہاں سے جو ضرورت مند ہے ان کے اندر اس زکوٰۃ کو تقسیم کیا جائے۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، آپ مدینہ میں کوئی غریب نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں، سارے صاحب ثروت ہے، آپ نے آرڈر پاس کیا کہ جس علاقے میں مثلا جو شام میں ہے، یمن کے اندر ہے یا عراق کے جہاں بھی ہے، فرمایا کہ وہاں سے جو زکوٰۃ آپ کلیکٹ کرتے ہیں نا، انہی لوگوں میں خرچ کریں، یہاں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ عراق والے جو زکوٰۃ اکٹھی کریں وہ کہاں خرچ کریں؟ عراق والے لوگوں پر۔ جو شام والے وہ ان پر خرچ کریں، جو یمن والے وہ ان پر خرچ کریں۔ یعنی ہر علاقے میں جہاں سے جو زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی وہ وہی لوگ خرچ کریں، اور یہی فلسفہ ہے زکوٰۃ کا بھی۔ حضور کا بھی ارشاد ہے کہ زکوٰۃ اگر آپ دیں تو سب سے پہلے آپ کے زکوٰۃ کے مستحق آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی خالائیں ہیں۔ زکوٰۃ اگر نہیں دے سکتے تو اصول و فروق ہو، اوپر کی لائیں نیچے کی لائیں، باپ کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، پردادا کو نہیں دے سکتے، نکر دادا کو نہیں دے سکتے، ماں کو نہیں دے سکتے، نانی کو نہیں دے سکتے، پرنانی کو نہیں دے سکتے، نانے کو نہیں دے سکتے، نیچے بیٹے کو، پوتے کو، پڑپوتے کو، نواسے کو۔ یعنی مطلب جن کے خون سے آپ ہیں نا ان کو بھی نہیں دے سکتے، اور جو آپ کے خون سے ان کو بھی نہیں دے سکتے۔ اب پہلے علادہ کون ہوتے ہیں؟ بہن بھائی۔ اگر وہ مشترکہ نہیں، آپ اکٹھے نہیں رہتے، بعض جگہ فیملی سسٹم یہ ہے نا، سارے اکٹھے رہتے ہیں، تو اگر بھائی کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ خود ہی کھا رہے ہیں، اپنے گھر میں خرچ ہو رہا ہے، اکٹھی آنی پکتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے اپنے طور پر رہتے ہیں
تو سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق آپ کی بہنیں، آپ کے بھائی ہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کا استحقاق رکھتے ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، تو آپ کے ماموں ہیں، آپ کی خالائیں ہیں، آپ کے چچا ہیں، آپ کی پھوپھی ہیں، ان کو دیں۔ ان کے اندر اگر کوئی غریب نہیں ہے تو پھر آپ کی فیملی، آپ کی برادری، مثال کے طور پر آپ مغل برادری ہیں تو اپنی برادری کو دیں، کشمیری برادری اپنی برادری کو دیں، جو قوم ہے اپنی فیملی کو دیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی فیملی میں کون غریب ہے اور کون زیادہ ضرورت مند ہے، ان پر خرچ کریں۔ ان میں بھی کوئی نہیں ہے، پھر اپنا علاقہ، پھر اپنے شہر سے زکوٰۃ باہر نہ نکالیں، آپ کے شہر والے جو ضرورت مند ہیں پھر ان کو دیں۔ اگر وہ بھی وہاں کوئی نہیں ہے پھر آپ اپنے شہر سے باہر نکال سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس علاقے سے آپ نے یہ زکوٰۃ کلیکٹ کی ہے نا، انہی لوگوں پر خرچ کریں۔ اتفاق ایسے ہوا کہ اس کے باوجود یمن سے زکوٰۃ مدینہ پاک میں آئی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے گورنر صاحب کو پوچھا، وہ میں نے جب آرڈر دیا ہے کہ زکوٰۃ یہاں نہیں بھیجنی، جن سے آپ لیتے ہیں جس علاقے میں وہیں تقسیم کریں، تو وہاں گورنر نے کہا حضرت پورے یمن میں زکوٰۃ لینے والا ہی کوئی نہیں، وہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ صاحب ثروت لینے والے، تو اب کیا کریں، مجبوراً ہم نے بھیجا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہ ہوتا تو یہ اللہ کے فریضے پر عمل ہو سکتا تھا یا سعادت یہ حاصل ہو سکتی تھی؟ پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، سخاوت کا درجہ فرمایا، اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا۔ اگر سارے ہی امیر ہوتے تو یہ مقام اور مرتبہ کیسے حاصل ہوتا جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ کرم کیا اللہ تعالیٰ نے غنیوں پر کہ اللہ نے ان کو مال بھی دیا ہے اور یہ سعادت بھی عطا فرمائی کہ وہ سخاوت کر کے سخیوں کے اندر، اسخیاء کے اندر اپنا نام درج کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ کر رہا تھا، یہ ہاں جی، ہاں میں بیان کر، وہ اب جو مالک ہے جی، اس نے دولت کمائی، دولت کمانے میں کیا مملوک غلام شریک ہے؟ دولت کمانے میں، محنت میں کیا غلام شریک ہے؟ نہیں نا جی۔ ہاں جی، تو فرماتے ہیں کہ جب حصہ اس کا اس کو دیا جاتا ہے لیکن وہ اس کے اندر شریک نہیں ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیسا، ہاں اللہ فرماتا ہے معنی اس کا یہ ہے لیسا لہم، یعنی حقیقتاً بات یہ ہے کہ وہ جو مملوک ہیں وہ مالکوں کے دولت کمانے میں شریک نہیں ہیں۔ شرکاء من ممالکہم فی اموالہم، ان کے مال میں وہ شریک نہیں ہیں۔ اچھا، جب یہاں تمہارے مملوک تمہارے مال میں شریک نہیں ہیں، فَكَيْفَ يَجْعَلُونَ بَعْضُ مَمَالِكِ اللَّهِ شُرَكَاءَ لَهُ، اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کے غلام، وہ اللہ کے غلاموں کو اللہ کے ساتھ کیسے شریک کرتے ہیں؟ تم اگر شریک نہیں ہو سکتے ہیں جی، یعنی مملوک مالک کے کرم و احسان کا مستحق تو ہے لیکن اس کے مال میں شریک نہیں، تو یہ ساری کائنات کے اللہ کی ملکیت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اس ذات کو چھوڑ کر یہ سر بندے کا بتوں کے آگے جھک رہا ہے، کبھی آگ کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی شمس و قمر کے سامنے، کبھی درختوں کے سامنے، کبھی دریاؤں کے سامنے، تو کبھی سوچا تمہارے کمائے مال میں تمہارا غلام تو شریک نہیں ہے،
لیکن میری مملکت میں پھر یہ بت کیسے شریک ہو گئے؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر سوچ لو فکیفا، پھر کیوں کر یجعلون بعض ممالک اللہ، سارے نہیں، وہ جو اللہ کے بعض غلام ہیں نا، وہ تو غلام تو ہم بھی ہیں، ہم تو ایسا نہیں کرتے جی، ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے جی، بعض شرکا لہو، وہ پھر ان کو مملوکوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو فرمایا کم از کم اللہ کی ذات کو آپ نے اوپر ہی قیاس کر لو، وہ تمہارا غلام تمہارے اندر شریک نہیں ہے تو پھر اس کے بندے اس کے ساتھ کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ فرمایا آفا بنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ اللہ کی نعمت کا انکار نہیں ہے؟ یہ جو استفہام انکاری ہے، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ بتوں کی پوجا کر کے اللہ کی نعمتوں کے منکر نہیں ہیں؟ یقیناً یہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یکفرون حیث یجعلون لہ شرکا، تو یہ اللہ کا تکفیر کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں۔ کب؟ حیث یجعلون لہ، جب یہ اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کفران نعمت ہے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے دولت کے اندر بعض کو بعض پر فضیلت دیا۔ ایک آیت اور عرض کرتے ہیں، دوسری پڑھیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ پیچھے عطف چلا آ رہا ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ، اللہ تعالیٰ اپنے انعامات، اپنے اکرامات، اپنی نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں گنوا رہا ہے کہ یہ تم یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرو اور پھر سوچو تم کہاں تک اس کی نعمت کا شکریہ ادا کر دو۔ کہیں کفران نعمت تو نہیں کر رہے، کہیں اللہ کے ساتھ بغاوت تو نہیں کر رہے۔ ہاں، ارشاد ہوتا ہے کہ واللہ جعل لکم، وہ اللہ کے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، بنایا، من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ یہ خطاب دونوں کو کون ہے؟ تغلیباً اگر یہ خطاب مردوں کو ہے تو زوج کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، اور اگر یہ خطاب عورتوں سے ہو تو پھر معنی یہ ہے تمہارے اندر سے ہم نے تمہارے جوڑوں کو پیدا کیا۔ اور ویسے بھی ازواج پتہ ہے جمع کس کی ہے؟ یہ زوج کی جمع ہے، زوجہ کی جمع نہیں ہے۔ زوجہ کی جمع کیا ہے؟ زوجات۔ یہ ازواج زوج کی جمع ہے۔ زوج کس کو کہتے ہیں؟ جوڑے کو، ہے جی؟ ہاں جی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے۔ یہ مردوں کو خطاب ہو تو پھر ازواج سے مراد عورتیں، عورتوں سے خطاب ہو تو ازواج سے مراد ان کی شوہر ہیں۔ فرمایا وخلق حوا من ذل آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ یہ جو پسلی کی ہڈیاں نہیں ہوتی، مرد کی کم ہوتی، عورتوں کی زیادہ ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، وہ پسلی تو آدم علیہ السلام کی گئی نا جس سے حوا بنی۔ اب ہر آدمی، یہ تو ڈاکٹر ٹھیک بتا سکتے ہیں کہ عورت کی پسلی ایک زیادہ ہوتی بنسبت مردوں کے جی، وہ ایک کا حضرت حوا بن گئی۔ فرمایا من ذل آدم،
یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے، وسائر النسائے، اور باقی ساری عورتیں جو پیدا ہوئی میں نطفے رجال والنساء، وہ ایک قطرہ آب سے ان کو، مرد عورتوں سے ان کو پیدا کیا گیا۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے عرض کیا ہے۔ وہ میرے خیال کو کافی سال ہو گئے، ہمارے رمضان میں تشریف لاتے ہیں جناب قاضی سعید الرحمان صاحب۔ وہ ایک دفعہ فتاوی رضویہ کی ایک بات مجھے وہ دکھانے لگے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وہ اگر آدمی کو زخم ہوا جی اور وہ رس رہا ہے لیکن وہ خون اپنی جگہ سے متجاوز نہیں ہوا، اس کے اوپر کپڑا لگا ہے، کپڑے کے اوپر وہ خون لگ گیا، کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اعلیٰ نے لکھا کہ وہ اس کو وضو کی بھی ضرورت نہیں، وہ جو خون لگا ہے وہ بھی پاک ہے اور اس کا جسم وہ بھی پاک ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا اصل قصہ یہ ہے کہ خون ناپاک کب ہوتا ہے؟ جب جسم سے جدا ہو، جب تک جسم کے اندر ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں وہ جسم کے اندر ہے ناپاک نہیں ہے۔ پیشاب نکلے گا تو ناپاک ہوگا نا جی۔ ہم اس ناپاک بطن کے ساتھ کیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ نہ، جب نکلے گا تو پھر بات چیزوں کے لیے شریعت حکم فرمایا فلاں چیز نکلے گی، جب باہر نکلے گی تو پھر ناپاک ہوگی۔ تو خون جسم سے جدا ہو، اب اندر ہے نا جی، تو وہ ناپاک نہیں ہے۔ جب اس کو کپڑا لگا تو وہ اندر ہی تھا، تو اس کو کپڑا لگا، ابھی وہ جدا ہو کر کپڑا کو نہیں لگا جی، لہذا وہ کپڑا بھی ناپاک نہیں ہے، وہ جسم کا وہ حصہ بھی ناپاک نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل انسان کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صنعت اور قدرت کا شاہکار ہے جی۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الانسان سری، انسان میرا راز ہے جی، انسان میرا راز ہے، اور انسان ہی ہے جس نے اللہ کو پہچانا ہے جی، اور انسان ہی کو اللہ کی معرفت کے لیے اللہ نے مکلف کیا جی۔ اللہ تعالیٰ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ مجھے پہچانے۔ یہ اللہ کی معرفت کرنے کے لیے، معرفت کرانے کے لیے ہے۔ تو جس کی اصل ہی ناپاک ہو، ایک ہو رہا جس کی اصل ہی ناپاک ہو، پھر اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں وہ قطرہ آب جس سے انسان کی تخلیق ہوتی وہ پاک ہے۔ باقی اگر جسم سے جدا ہو، کہیں لگے تو وہ کیا ہے؟ وہ ناپاک ہے۔ جس قطرہ آب سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ باہر کی ہوا اس کو نہیں پہنچتی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد بیچ میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی فرمایا کہ پھر عام جو انسان ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، وہ مرد یعنی عورت کے التقاء کے ساتھ، ان کے ملنے کے ساتھ، ان کے پانی سے وہ مادہ وجود میں آتے ہیں۔ اچھا، آگے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑوں میں سے یا تمہاری بیویوں میں سے، تمہارے جوڑوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بنینا و حفظا، بیٹے پیدا کیے اور پوتے پیدا کیے۔ اچھا، حفظا کا جو معنی ہے
یہ نواسو پر بھی صادق آتا ہے جی، یعنی اولاد کے بعد بنین کے اندر بیٹے بھی شامل ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، اس لیے کہ جو حیثیت بیٹے کی ہے وہ بیٹی کی ہے، ہاں جی، بلکہ بیٹے کی بنسبت بیٹی کی حیثیت زیادہ اعلیٰ جی۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے، ان کے نام کو بڑھانے کے لیے، نسل کو بڑھانے کے لیے، بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو رحمت بن کر آتی ہے، اس کو امتیاز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹی والدین کے لیے رحمت ہوتی ہے، بیٹے کے لیے کہیں نہیں فرمایا یہ پیدا ہو تو رحمت ہوگی جی، ہاں بیٹی کے لیے۔ اس لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں بیٹیوں کا مرتبہ اعلیٰ ہے، ان کو اپنے بیٹوں پر ترجیح دو، اچھے طریقے سے لک آفٹر کرو، اور اتنی سہولتیں ان کو عطا فرماؤ، اس لیے کہ بیٹوں کو تو ہمیشہ اسی گھر میں رہنا ہے نا، بیٹی نے ایک دن یہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جانا ہے، اگر دوسرے گھر یہاں بھی آرام نہ ملا، والدین نے بھی بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دی، اولیت دی، فوقیت دی، اور جس گھر میں گئی وہاں بھی آرام نہ ملا تو سوچے کہ میں بھی دنیا میں آئی تھی، اگلے گھر اگر آرام نہ بھی ملے تو کم از کم جو اس نے 25-30 سال والد کے گھر میں گزارے وہ یاد کرے گی کہ اب میں نے اپنے ماں باپ کے گھر میں بادشاہی کی ہے۔ کیا ہوا؟ وہ ان آرام کے دنوں کو دیکھ کر ان غم کو بھول جائے گی، اگر اتنے بھی آرام نہیں ہے جی تو، اور بچیوں کو ترجیح دینی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بہرحال مراد اس سے دونوں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، میں نے پھر تمہارے جوڑوں میں سے پھر جوڑے ملے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹے بھی عطا کیے اور پوتے نواسے بھی عطا کیے۔ اچھا، بنین کو مانا تو بیٹے کے، حفدہ یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد اس کی آتی ہے حافظ، واحد اس کی آتی ہے حافظ۔ حافظ کے معنی ہوتے ہیں جلدی جلدی کام کرنے والا، اطاعت کرنے والا، جلدی جلدی کام کرنے والا، پھرتی سے کام کرنے والا، وداؤٹ اینی ڈیلے، فوٹو فٹ حکم کی تعمیل کرنے والا، جلدی جلدی کام کرنے والا، وہ ہوتا ہے حافظ۔ اس کی جمع ہے حفدہ، اور اسی سے بنتا ہے حفید۔ حفید کہتے ہیں پوتے کو جی، پوتے اور نواسے کو۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بیٹے تو دیے ہیں لیکن پوتے بھی دیے ہیں، حفید بھی دیے ہیں، اور فرمایا کہ وہ جو کام پوتے کرتے ہیں نا وہ بیٹے نہیں کر سکتے۔ بیٹے سے پانی مانگو سستی کر سکتا ہے، پوتا دوڑتے ہوئے کام کرتا ہے۔ تو شریعت قرآن کہتا ہے کہ پوتے دیے، اور وہ خدمت میں بیٹوں سے آگے ہوتے ہیں، نواسے بیٹیوں سے آگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کام کرنے میں، اطاعت میں وہ زیادہ آگے ہوتے ہیں جی۔ آپ کا تجربہ ہے یعنی میرا تو تجربہ ہے، ہاں جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو اللہ تعالیٰ بطور نعمت کے فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے جی۔ یہ بیٹے بھی یقیناً اللہ کی نعمت ہے، پوتے بھی، اور وہ خوش قسمت ہیں۔ بعض تو ہوتے ہیں نا جو بیٹوں کو دیکھا تو دنیا سے رخصت ہو گئے، بعض کو زندگی کا وہ بھی موقع ملتا ہے کہ اپنے پوتوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ وہ پیچھے زندگی کا نہیں فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض وہ ہیں تم میں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ارذل العمر، وہ دیر بڑھاپے تک لے جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر وہ عادات بچوں والی لوٹ کر آ جاتی ہیں، پھر وہ علم بھی ذہولت میں چلا جاتا ہے۔
اور یادداشت بھی ان کی گم ہو جاتی ہے، بات بات میں بھول جاتے ہیں جیسے چھوٹے بچے بھولتے ہیں جی۔ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اس کے باوجود ہم نے پھر تمہیں پوتے دیے ہیں جی۔ بیٹے اگر تمہاری خدمت میں کوتاہی کریں گے پوتے نہیں کریں گے، تو پوتے بھی دیے، حفید بھی اور نواسے بھی جی۔ تو فرمایا کہ بنینا و حفدہ، کیا فرمایا؟ اولاد الاولاد، میں نے تمہیں اولاد کی اولاد دی۔ اولاد تو ہے ہی نا، اولاد نہیں ہوگی تو اولاد کی اولاد کدھر سے آئے گی جی؟ ہاں، تو فرمایا اولاد الابو بھی۔ اور یہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر پاکیزہ قسم کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا نبی وہ ہے جو تم پر خبائث، غلط چیزوں کو حرام کرتا ہے اور طیبات کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ شارع کی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرمایا ما احل اللہ و رسولہ، وہ چیزیں جس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کیا، حلال کی، وہ حلال ہیں، جن کو اللہ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مقنن بنا کر، شارع بنا کر بھیجا۔ حضور کو حلال کرنے کا بھی اختیار ہے، حرام کرنے کا بھی اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ نبی جو تم پر خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے تو یہ بات کو حلال کرتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیز تمہارے لیے مفید ہے، کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر جو چیز حرام ہے وہ 100% نقصان دہ ہے، یہ نہیں ہے۔ بتانا صرف یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کیا اس میں زیادہ میجارٹی ان اجزاء کی ہے جو نقصان دہ ہیں، کم اجزاء ہیں جو فائدے مند ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مفید کے پہلو کو مور دین 50% رکھا ہے، میجارٹی نقصان ان میں بھی ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، وہ ایک بزرگ تھے، پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا غلط، ایک حکیم گزرے، وہ کہتے میں اگر حضور کے دور میں ہوتا نا تو حضور کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا یا رسول اللہ یہ 3 چیزیں آپ حرام کرتے ہیں، ایک مسور کی دال، ایک بینگن اور ایک گائے کا گوشت۔ یعنی مطلب میں اگر حکیم تھے اس دور میں ہوتا نا تو حضور کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتا کہ آپ ان چیزوں کو، اچھا مسور کی دال ہفتہ لگاتار کھائیں نا جی تو شب کوری کی بیماری ہو جائے گی، اندراتا، سمجھتے ہیں نا؟ آفراتی نظر کوئی نہیں آتا۔ اور یہی بیٹی کے بینگن کا بھی ہے جی، اور گائے کا گوشت بھی یہ ہے کہ صحت مند آدمی اس کو برداشت کر سکتا ہے، اگر صحت کمزور ہو تو وہ نہیں۔ بہرحال یہ وہ ایک بات ہی میں نے آپ کو عرض کر دی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے جس نے تمہیں رزقکم من الطیبات، یعنی پاکیزہ چیزوں کا اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کیا؟ من انواع الثمار، پھل، والحبوب، اور غلہ، دانے، یہ دالی ہوگی، چاول ہوگے، یہ باجرہ، مکئی، جوار، گندم، یہ جن کی ہم روٹی پکا کر کھاتے ہیں، کچھ ترکاری بناتے ہیں جناب، یہ حبوب کے درجے میں آتا ہے۔ والحیوان، اور کچھ جانور، یعنی جانور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے کہ بعض کا دودھ بھی پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، بوقت ضرورت بوجھ بھی لاتے ہیں، سواری بھی کر لیتے ہیں۔ بعض جانور وہ ہیں
کہ ہم ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان کے انڈے بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسمار ہیں، پھل ہیں، وہ دانے، سیڈ ہیں جی، والحیوان، اور اللہ تعالیٰ نے جانور تمہیں عطا فرمائے بطور رزق کے دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں جی، پہلے یہ سارا ذکر کیا نا، تو اب اللہ تعالیٰ یہ پوچھنا چاہتا ہے، یہ بھی وہ جیسے فرمایا نا افا بنعمت یجحدون، اب وہی استفہام انکاری کے طور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افا بالباطل یؤمنون، کیا تم باطل کو مانتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو، یقین رکھتے ہو؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ یکفرون، اور یعنی باطل کو تم مانتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کی تم پوجا کرتے ہو جو من دون اللہ ہیں، اور وہ کیا مالا یملک لہم رزقا من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جو منڈے کو عرض کریں گے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے توفیق عطا فرمائے۔ یہ ابھی بات چل رہی ہے، بھائی اتنی بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا افا بالباطل اے یسنا میں یؤمنون، یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی کرتے ہو، بتوں پر ایمان لاتے ہو ہیں جی۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ یکفرون بِإِشْرَاکِکُم، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کر کے اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے غیرہ، من دون اللہ غیرہ، اللہ کے سوا کی تم عبادت کرتے ہو۔ ما لا یملک لہم رزقا من السماوات بالمطر، وہ بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، تمہارے لیے آسمان سے بارش نہیں برسا سکتے، والارض، زمین سے نبات بھی نہیں اگا سکتے، شیئن، اینی تھنگ، کچھ بھی نہیں، بدلوں میں رزق، یہ بدل ہے رزق سے جی۔ وہاں فرمایا نا اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تو یہ فرمایا کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ جن کی پوجا کرتے یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں جی۔ ولا یستطیعون، دیتے کیا، ان بیچاروں کو اختیار بھی کچھ نہیں، میں تو کمزور نالائق۔ تو فرمایا کہ لا یقدرون، یہ اس بات پر قادر نہیں، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ مضمون چل رہا ہے، آئندہ منڈے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ اپنی صدقے مجھے آپ کو سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میرا خیال ہے غلامی کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا، جو آپ کو کسی کتاب میں ایک جگہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ مولا تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور کا ساتھ پیار و محبت عطا فرما، حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو تجھ سے اور تیرے محبوب سے دوری کا سبب ہو۔ مولا تعالیٰ ہم سے وہ کام لے جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بھی جناب ماشاء اللہ، بسم اللہ۔